السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیٹ ناولز پوائنٹ۔ محبت من محرم 7ویں قسط۔ ہاں بھائی زید بیٹا، کب آ رہا ہے مصطفیٰ پاکستان؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے اظہر انکل نے زید سے پوچھا تھا۔ انکل انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو، زید نے اپنے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چلو اللہ ساتھ خیریت سے لے کر آئے، اس سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اظہر انکل نے پانی پیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو بیٹا میں اوپر کے پورشن کی صفائی وغیرہ کروا دوں گی۔ نہیں آنٹی پلیز آپ زحمت نہ کریں، ایکچولی ماما اور بابا اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے میں وہاں اتنے دنوں سے سب کچھ ٹھیک کروا رہا ہوں۔ زید نے فوراً ہی انہیں روک دیا تھا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ کیوں یہاں کیا پرابلم ہے؟ کیوں بھائی یہاں کیوں نہیں؟ تمہیں یہاں کوئی مسئلہ ہے بیٹا؟ اظہر انکل نے کھانے سے ہاتھ روک کر زید سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں پلیز انکل، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، دراصل یہ پاپا کی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر جائیں اور بس وہیں رہیں، تو اس لیے میں نے کہا، اور ویسے بھی میں آپ کو اتنے دن سے زحمت دی ہے، آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا یہی بہت ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ زید اب میں تمہیں مار بیٹھوں گی، کیا ہم تمہارے ماں باپ جیسے نہیں ہیں؟ آنٹی خفا ہوئیں۔ چند ہی دنوں میں زید انہیں اسد جیسا ہی عزیز ہو گیا تھا۔ بالکل آنٹی میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ جگ سے پانی پینے لگا تھا۔ حقیقت میں اسے یہاں کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ بالکل گھر جیسا ماحول تھا۔ حشام فارغ ہو؟ مومنہ بھابی دستک دے کر اندر چلی آئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بھابی نے کافی کا مگ انہیں تھمایا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک کیس اسٹڈی کر رہا ہوں، آپ بتائیں کوئی کام ہے؟ انہوں نے مگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ مومنہ بھابی وہیں قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اتنا کام مت کیا کرو حشام، کچھ اپنا بھی خیال کرو۔ بھابی نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کہیے بھابی۔ حشام مگ اٹھا کر کافی پینے لگے تھے۔ حشام میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، اپنا گھر بنا لو، کب تک اکیلے رہو گے تم؟ زندگی ایسے نہیں گزرتی حشام، میری بات کو سمجھو۔ مومنہ نے 1000 بار کی کہی ہوئی بات پھر سے دہرائی تھی۔ آج اچانک سے آپ کو کیا فکر لگ گئی؟ وہ بدستور مسکرا رہے تھے۔ حشام میں سیریس ہوں، تم نے کیوں اپنی زندگی تباہ کر لی ہے؟ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ میرے بھائی، اب بھی وقت ہے اپنی زندگی پھر سے نئے سرے سے شروع کرو۔ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ مومنہ دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھیں۔ بھابی میرا دل نہیں مانتا، اور پھر اس عمر میں کون کرے گا مجھ سے شادی؟ آپ کوئی اور بات کریں۔ وہ ہمیشہ کی طرح انہیں ٹالنے لگے تھے، لیکن آج مومنہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حشام کو منا کر ہی رہیں گی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ کیوں؟ تم نے خود کو اکیلا کر لیا ہے، جو ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، پھر تم نے خود کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے؟ مومنہ کا لہجہ غصے سے پھر دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں عائشہ کے جانے کے بعد پھر کبھی ان کے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں جاگی تھی۔ اس معاملے میں وہ خود کو بے بس سمجھتے تھے۔ تم ابھی اتنے بھی بوڑھے نہیں ہو کہ تمہیں کوئی لڑکی نہ ملے، اور ایک لڑکی تو میری نظر میں ہے اگر تم مانو تو۔ وہ اب مسکراتے ہوئے حشام کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی بات سن کر چونک کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ فضا، وہ دھیرے سے بولی۔ کون فضا؟ یسریٰ کی دوست؟ وہ حیرت سے بولے، بلکہ چیخے تھے۔ ہاں اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یسریٰ نے خود بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے فضا کے متعلق بات کروں۔ یسریٰ بھی یہی چاہتی ہے۔ بھابی نے اسے یسریٰ کے متعلق تو کہا، مگر فضا کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے کہ حشام برا نہ مان جائے۔ نہیں بھابی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، اور پھر فضا سے؟ وہ تو کتنی چھوٹی ہوگی مجھ سے، ہرگز نہیں، اور یسریٰ سے میں خود ہی بات کر لوں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولے تھے۔ دیکھو حشام، میری بات غور سے سنو، عائشہ پاکستان آ رہی ہے۔ مومنہ بھابی نے دھیرے سے اس کے آگے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کچھ گمسم سے بولے تھے۔ جواب میں مومنہ نے تمام باتیں انہیں بتا دیں، بس حشام کو ابھی زید اور یسریٰ کے متعلق بتانے سے گریز کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ حشام کتنی ہی دیر گمسم رہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں حشام کہ تم فضا کے لیے ہاں کر دو، تاکہ ہم باقاعدہ رشتہ ڈال سکیں۔ وہ بہت اچھی دیکھی بھالی لڑکی ہے، اور پھر اس کے پہلے نکاح کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں، تو مان جاؤ حشام۔ میں نہیں چاہتی کہ مصطفیٰ اور عائشہ تمہیں یوں تنہا اور شکستہ دیکھیں۔ تم چاہو گے کہ جو راز تم ان پر عیاں نہیں کر پائے تھے وہ اب یوں افشا ہو جائے اتنے عرصے بعد؟
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دو۔ وہ جو کر رہا ہے تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم سوچ لو پھر مجھے بتا دینا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے کتنے ہی دیر انہیں سمجھاتی رہیں اور پھر دھیرے سے اسٹڈی کا دروازہ بند کرتی ہوئی چلی گئیں، ان کے لیے سوچوں کا نیا دروازہ کھول کر۔ اپنی رسوائی انہیں کسی طور پر منظور نہیں تھی، مگر فضا ہیلو، وہ بہت گہری نیند میں تھی جب موبائل کی بجتی ہوئی ٹون سے اس کی آنکھ کھلی تھی، جسے بمشکل اس نے آن کر کے کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بڑی بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا گیا تھا۔ کون؟ اس نے بمشکل نیند سے بھری آنکھیں کھولیں۔ زید بات کر رہا ہوں یار، کیا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اوہ سوری، میں سو رہی تھی، اس لیے بنا نمبر دیکھے فون آن کر لیا تھا۔ کہیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ زید کا نام سن کر آنکھیں تو پٹ سے کھل گئی تھی مگر ذہن ابھی تک سویا ہوا تھا۔ کیوں، میں تمہیں اس وقت فون نہیں کر سکتا کیا؟ ابھی تو صرف 11:30 بجے ہیں اور تم ابھی سے سو رہی ہو؟ جاگ جاؤ فوراً، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آواز سے بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں جاگ گئی ہوں، آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں۔ یسریٰ نے ٹائم دیکھا۔ وہ 11 بجے سوئی تھی اور ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اسے سوئے ہوئے، لیکن اسے لگا جانے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ایک گڈ نیوز ہے، سناؤں؟ وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ بالکل سنائیں، اس نے بمشکل جمائے رکی تھی۔ فرائیڈے کو ماما پاپا آ رہے ہیں اور ماما چاہتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے تمہارے گھر آئیں اور تم سے ملیں۔ دراصل جب سے میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم ڈاکٹر بن رہی ہو تو وہ بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہ نہیں بن پائیں۔ اس کی ماما کا ذکر سن کر وہ الرٹ ہو گئی تھی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی میرے پاپا سے شادی ہو گئی تھی، پھر ان کے ڈاکٹر بننے کی خواہش کو علی نے پورا کیا، اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں بہو بھی ڈاکٹر مل رہی ہے تو وہ بہت خوش ہیں۔ آئی ایم سو ہیپی یسریٰ۔ وہ بہت خوش تھا۔ یسریٰ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ زید کو تمام باتیں بتائے یا نہیں۔ کیا ہوا یسریٰ، اتنی خاموش کیوں ہو؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سوری، میں نے تمہیں اس وقت ڈسٹرب کیا، نیند سے جگا دیا، اور میں نے سنا ہے تم نیند سے جگائے جانے پر خاصی خطرناک ہو جاتی ہو۔ زید نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ نہیں، آپ نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ میں تو خود آج آپ سے فون پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ یسریٰ نے بروقت خود کو سنبھالا تھا۔ زید، اگر آپ کی ماما نہ مانی تو؟ یسریٰ نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی، تو وہ چند لمحوں کو رکا تھا۔ مجھے تھوڑا سا یہ خدشہ تھا یسریٰ، لیکن اب سب کچھ آسانی سے ہو گیا ہے اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے کوئی جوک لے لیتا یا خدا نخواستہ زندگی ہار جاتا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تمہارے بنا میرا دل بالکل خالی ہو جاتا، اس میں کوئی خوشی، کوئی امنگ باقی نہ رہتی، اور یہ میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، اس کا اقرار چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے لاکھ چاہا کہ وہ زید کو سب کچھ بتا دے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ سنبھال لے، مگر وہ ان لمحوں کے سحر کو توڑ نہیں پائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان لمحوں کو کھو دے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل ذرا سا ڈر گیا تھا۔ مگر زید کی باتیں اتنی خوبصورت اور دلکش تھیں کہ وہ سب بھول گئی تھی۔ بھابی، مجھے آپ کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اگلے دن شام کی چائے پیتے ہوئے حشام نے کہا، کل پوری رات انہوں نے وہیں اسٹڈی میں گزار دی تھی، اور بھابی نے سچ کہا تھا کہ وہ یوں اب خود کو عیاں کر کے اس کے سامنے خود کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور ریئلی چاچو؟ چائے پیتے ہوئے یسریٰ کو اچھو لگا تھا۔ وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی، میں ایک بار خود فضا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکائے چائے کے کپ کے گرد انگلیاں پھیر رہے تھے۔ یسریٰ سر جھکائے بیٹھی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم اس سے بے شک ملو۔ مومنہ نے فوراً ہی اجازت دے دی تھی۔ چاچو، میں ابھی اسے فون کر کے بتاتی ہوں۔ وہ کپ رکھ کر فوراً اٹھی تھی۔ یسریٰ، تم اسے یہیں بلا لو تاکہ حشام اس سے مل لے، مومنہ نے تعصب سے کہتے ہوئے حشام کو دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یسریٰ نے دونوں کی اجازت ملتے ہی فضا کو فون کیا تھا اور اسے ایمرجنسی میں یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہ بمشکل مانی تھی۔ یسریٰ کی ضد کے آگے بھلا اس کی کہاں چلتی تھی۔ نتیجتاً وہ 20 منٹ بعد یسریٰ کے گھر پر تھی۔ لاؤنج میں آئی تو سامنے والے صوفے پر صرف حشام براجمان تھے اور کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا کر وہیں رک گئی تھی۔ یسریٰ اسے بلا کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے یسریٰ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سنو فضا، رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ حشام نے ہاتھ میں تھاما اخبار ٹیبل پر رکھا اور اسے دیکھنے لگے۔
وہ گھبرا کر وہیں رک گئی تھی، دل الگ دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ بیٹھو، حشام کے اشارہ کرنے پر وہ سامنے والی کرسی پر ٹکی تھی۔ الہی خیر، کیا ماجرا ہے؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ حشام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ فضا، بات دراصل یہ ہے کہ وہ چند لمحے کو رکے تھے، تب فضا کو لگا کہ یقیناً بات کچھ غیر معمولی ہے۔ دراصل بھابھی چاہتی ہیں کہ میری شادی ہو جائے، اور وہ بھی آپ سے، اور یسریٰ بھی یہی چاہتی ہے، مگر میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے سر جھکائے بیٹھی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو اب حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یسریٰ کو کیسے خبر ہوئی اس کے احساسات کی، جسے اس نے ہمیشہ سیندھ کر اپنے دل میں چھپا رکھا تھا؟ فضا، میں آپ سے یہ سب اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے درمیان بہت ایج ڈفرینس ہے۔ میری اور آپ کی دنیا بہت الگ ہے۔ یہ صرف بھابھی اور یسریٰ کی خواہش ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو میں بات کو یہیں ختم کر دوں گا۔ حشام نے اس کی خاموشی کا الگ ہی مطلب لیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو دنیا ایک بھی تو ہو سکتی ہے نا، ہمت کر کے فضا نے کہہ دیا تھا۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ حشام نے نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں چمکتے رنگوں سے نگاہ چرائی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے، آگے آپ کی مرضی۔ فضا نے کچھ خفگی سے اسے دیکھا تھا، اب مزید وہ کیا کہتی؟ حشام سے اس کی محبت کوئی آج کی نہیں تھی، تب کی تھی جب اس نے پہلی بار محبت کو محسوس کیا تھا، مگر حشام کی ریزرو طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی ہمت نہیں کر سکی، اور کچھ عمر کا فرق بھی درمیان میں حائل تھا۔ پھر اچانک ہی اس کا نکاح اپنے کزن سے ہو گیا تو وہ مجبور ہو گئی، لیکن جلد ہی وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی، اور اب جب اللہ نے خود ہی موقع فراہم کر دیا تھا تو وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ اور آپ کے والدین؟ حشام ابھی بھی کچھ کشمکش کا شکار تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ وہ مان جائے، آگے میری قسمت۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ حشام نے ایک نظر اس کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دیے تھے۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ ایک خالص محبت نہ جانے کب سے ان کی منتظر تھی۔ آپ میرے پہلے نکاح کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ فضا نے اسے پوچھنا ضروری سمجھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں یسریٰ کو بھیجتا ہوں۔ وہ اٹھ کر یسریٰ کو بلانے چلے گئے تھے۔ فضا کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب حشام گئے اور کب یسریٰ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ تو کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ یسریٰ نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یسریٰ، یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران کن کیفیت میں ابھی تک تھی۔ یہ سب ماں بدولت کا کارنامہ ہے، بس تم اب میری چاچی بننے کی تیاری کرو، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ وہ فضا کے ہاتھ تھامتے ہوئے خوشی سے بولی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ فضا آج کتنے دنوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ اس دن جب تم نے شادی کے ذکر پر جس بے ساختگی سے چاچو کے بارے میں پوچھا، اور پھر ان کے آنے پر جس طرح تم نے انہیں دیکھا تھا، مجھے اس دن یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ تم میرے چاچو کی محبت میں مبتلا ہو، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ بس پھر میں نے ماما کے ذمے چاچو کو منانے کا کام لگا دیا، اور دیکھو وہ مان گئے۔ یسریٰ نے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ مگر یسریٰ، شاید وہ تو کہیں اور۔ فضا نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تم بے فکر رہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کبھی تھی بھی تو اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب وہ صرف تمہارے ہیں، اور تم بے فکر رہو، وہ ابھی تک تمہاری اس طوفانی محبت سے ناواقف ہیں۔ تم خود ہی اپنی بے قراریوں کے قصے انہیں سنانا۔ وہ شرارت سے بولی تھی تو وہ اس لمحے بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ اسے وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ تھینک یو یسریٰ۔ فضا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یسریٰ نے بہت محبت سے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ مومنہ نے ان دونوں کو اپنے کمرے سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر ان کے پاس آنے کی بجائے حشام کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جہاں وہ ان دونوں سے بات کر کے جلد از جلد اس بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھیں۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ یسریٰ نے آج پاپا کو دبئی کال ملائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسی ہو؟ اعتصام کے لہجے میں بیٹی کی آواز سن کر ٹھنڈک سے اتر آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، اور میری پڑھائی بھی زبردست جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ پاپا اپنا اگلا سوال کرتے، یسریٰ نے خود ہی بتا دیا تھا تو پاپا ہنس پڑے تھے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ماما اور چاچو کیسے ہیں آپ کے؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں پاپا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پاکستان آ جائیں، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں پاپا، اور میں نے فون بھی آپ کو اسی لیے کیا ہے، میں انکار نہیں سنوں گی۔ یسریٰ نے ایک دم ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ مگر بیٹا، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں پاپا، کیا آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ آخری بار کب پاکستان آئے تھے؟ جب میں 10th میں تھی، اور اب میرا میڈیکل کا 4th ایئر ہے پاپا۔ آپ کو ہماری بالکل یاد نہیں آتی؟
وہ اب بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، تم تو پل پل میرے ساتھ ہوتی ہو، مگر اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ چھٹیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی بھی اسے ٹال رہے تھے، ورنہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کس طرح تڑپتے تھے یہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ اب تو تنہائی انہیں ڈسنے لگی تھی۔ پاپا آپ مجھے ٹال رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اعتصام خاموش تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سمجھائیں کہ وہاں کسی کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پاپا ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز پاپا میری خاطر، وہ دکھی لہجے میں بولی تھی۔ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے علاوہ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ صرف اپنی بیٹی کی خاطر چند دن کے لیے آ سکوں۔ وہ بالآخر مان گئے تھے۔ اوہ تھینک یو پاپا۔ پاپا میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا۔ اعتصام، میں مومنہ بول رہی ہوں۔ فون لینے والی ماما تھیں۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماما نے پہلی بار خود سے پاپا سے بات کی تھی، ورنہ تو وہ ان کے بلانے پر بھی مشکل سے آتی تھیں۔ ہاں مومنہ بولو، کیسی ہو تم؟ اعتصام خوشگوار حیرت سے بولے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ یسریٰ وہاں سے جانے لگی تو ماما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں کھڑا رہنے کو کہا تھا۔ اعتصام، جتنی جلدی ہو سکے آپ واپس آ جائیں، ہم سب آپ کے منتظر ہیں، مومنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اعتصام نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ ہاں اعتصام، یہاں صرف آپ کی بیٹی نہیں، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ آ رہے ہیں نا؟ یسریٰ بے ساختہ ہی ماما سے لپٹ گئی تھی۔ مومنہ نے ایک ہاتھ سے فون تھامے دوسرے بازو سے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہاں میں آ رہا ہوں، میں اسی ہفتے کوشش کر کے آ جاؤں گا۔ اعتصام بے پناہ خوش تھے۔ وہ جتنا شکر ادا کرتے رب کا وہ کم تھا کہ بالآخر ان کی سزا ختم ہوئی۔ وہ مومنہ سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ سب انہوں نے وہاں جانے پر اٹھا رکھا تھا، اور پھر چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون رکھ دیا تھا۔ تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ۔ یسریٰ نے محبت سے ماما کا رخسار چوم لیا تھا تو مومنہ نے محبت سے اسے بھینچ لیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یسریٰ کا ان باتوں میں بہت کردار تھا۔ زید اٹھ جاؤ بیٹا، کتنا سو گے؟ عائشہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بال سہلائے تھے۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمسایا تھا۔ انہیں پاکستان آئے آج تیسرا دن تھا۔ وہ لوگ سیدھے ایئرپورٹ سے اپنے ہی گھر آئے تھے، اور گھر تو سارا ہی سیٹ تھا۔ زید نے بہت محنت کی تھی، انہیں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی، بس صرف وہ سامان سیٹ کرنا تھا جو وہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ آج اتوار تھا تو زید آفس سے چھٹی کی بنا پر ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ رات کتنی دیر ان سب سے بیٹھ کر باتیں کرتے رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد ان کی فیملی اکٹھی تھی، اس لیے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ زید اٹھ جاؤ بیٹا، 10 بج گئے ہیں، تمہارے پاپا ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماما نے بیڈ سے آدھے نیچے لٹکتے کمبل کو ٹھیک کیا تھا۔ سنی، ماما پھر سے اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ وہ لاڈ میں آ کر اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتی تھیں۔ اب کہ زید نے بامشکل آنکھیں کھولیں اور ذرا سا مسکرایا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ وہ ذرا سا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، کب سے اٹھا رہی ہوں بیٹا؟ اتنی گہری نیند؟ ماما نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ میں جاگ گیا تھا ماما، بس آپ اتنے دنوں بعد مجھے اس طرح اٹھا رہی تھی تو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ اچھا جلدی کرو، تمہارے پاپا ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ ماما نے اس کے بکھرے بال سنوارے تھے۔ اوکے ماما آپ چلیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند بھری تھی۔ بیٹا ہم یسریٰ کے گھر کب جائیں گے؟ دراصل میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، نہ جانے کیوں، اس سے ملنے کے لیے۔ ماما نے مسکراتے ہوئے اس کے دل کی بات کہی تھی۔ ماما میں خود بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر سوچا کہ آپ کو لگے گا کہ مجھے بہت زیادہ جلدی ہے۔ ارے نہیں بیٹا، پتہ نہیں کیوں جب سے تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے میں اس سے ملنے کو بہت بے چین ہوں۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئیں۔ پھر جب آپ کہیں، میں تو کب سے تیار ہوں، وہ شرارت سے کہتا ہوا ان کے پاس سے بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے پاپا سے مشورہ کرتے ہیں، پھر کسی دن چلتے ہیں۔ عائشہ نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ انہیں عزیز تو دونوں ہی بیٹے تھے، لیکن زید کی بات الگ تھی، کیونکہ زید کی پیدائش کے بعد وہ اس میں بہل کر پھر سے دنیا کی طرف لوٹ آئی تھیں۔